بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے تو وہ 4 نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں وہ 4 جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی اولیاء کرام ہمیشہ استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے تھے، اور جب ان کی توبہ قبول ہوتی تو ان کی زندگیوں میں واضح نشانیاں ظاہر ہوتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے قافلوں کو لوٹنے والے ڈاکو تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں استغفار اور توبہ کی تڑپ پیدا کر دی۔ ایک رات وہ ایک دیوار پر چڑھ کر چوری کرنے جا رہے تھے کہ انہیں قرآن کی یہ آیت سنائی دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ یہ سن کر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ فوراً تائب ہو گئے اور گناہوں سے نفرت کرتے ہوئے اللہ کے ولی بن گئے۔ انہوں نے باقی زندگی عبادت، زہد اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے میں گزار دی۔ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار قبول کرتا ہے یا ایک بندے کی استغفار قبول ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ اس کی زمین بنجر ہو گئی ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تم پر بارش نازل کرے گا۔ کہتے ہیں پھر دوسرا شخص آیا اور کہا، مجھے غربت نے گھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں نیک اولاد عطا کرے گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے سوال کیا، یا امام، آپ ہر مسئلے کا حل استغفار کیوں بتاتے ہیں؟ تو امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کی جن میں استغفار کی برکت سے بارش، رزق اور اولاد کی بشارت دی گئی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب استغفار قبول ہوتا ہے تو مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ایک بڑی شخصیت ہیں اللہ کے ولی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آنکھوں میں ندامت کے آنسو اور دل میں عاجزی لیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شروع میں عیاش اور دنیا پرست تھے۔ ان کی زندگی میں انقلاب استغفار اور توبہ کی برکت سے آیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جسے وہ بہت چاہتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گہرا صدمہ ہوا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں اور ان کے گناہ ایک خوفناک سانپ کی شکل میں ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اسی وقت ان کی فوت شدہ بیٹی آئی اور سانپ کو بھگا دیا۔
حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم نے مجھے اس بلا سے کیوں بچایا؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا آپ کا استغفار اور توبہ قبول ہو چکی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ روتے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ دیکھیں، جب استغفار قبول ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور انسان دنیاوی لذتوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آیا اور بولا، میں نے بہت گناہ کیے، مجھے یقین نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تو اپنے بندے سے 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں کیسے معاف نہیں کرے گا؟ استغفار کرو، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وہ شخص سچے دل سے استغفار کرنے لگا اور کچھ دنوں بعد ہی وہی شخص آیا اور کہا، میری زندگی میں ہر چیز آسان ہو گئی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور سکون نصیب ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ استغفار قبول فرماتا ہے تو گناہوں کے اثرات مٹ جاتے ہیں، دعا قبول ہونے لگتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب استغفار قبول ہوتا ہے تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ بندے کی دعائیں قبول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں استغفار کی قبولیت کی 4 بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ دوسری علامت ہے زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالیاں آنے لگتی ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دل کی عاجزی اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات کا حل ہونے لگتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا استغفار کرنے اور اپنی زندگی کو اولیاء کرام کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرماتا ہے تو اس کی یہی قبولیت ہے، یہ نشانیاں ہیں، یعنی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رجحان اور نیکیوں سے محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل میں حرام سے نفرت اور حلال سے محبت ڈال دیتا ہے۔ دوسری جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ دل کا سکون ہے اور برکتوں کا نزول ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرمائے گا، مال و دولت میں برکت دے گا اور باغات و نہریں عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے استغفار بھی کرتے اور توبہ کو بھی اپنے زندگی میں شامل کرتے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اگر زندگی کے اندر کامیابیاں ہم اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو وہ 4 نشانیاں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت، زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی، دل کی عاجزی اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو، دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات کا حل۔ دیکھیں اگر یہ 4 علامات ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہی وہ علامات ہیں جب آپ محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا ہے اور آپ کی توبہ قبول کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔